ریجنلڈ پیٹرز کا تعلق اسلام مخالف گروہ انگلش ڈیفنس لیگ سے ہے اور وہ اس ویب سائٹ کے لیے ایک بلاگ بھی لکھتے ہیں۔ At this moment, there's 98 people on this forum. پیٹرز کہتے ہیں کہ ان کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا پیغام پھیلانا آسان ہے۔ No longer really communicate by letter. اب ہم خطوط کے ذریعے تو روابط نہیں رکھتے، اس لیے اب لوگ صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہم خیال لوگوں یا اپنے سے اختلاف کرنے والوں سے انگلش ڈیفنس لیگ برطانیہ میں اسلام مخالف مظاہروں کا اہتمام کرتی ہے۔ اینڈریز بیرنگ کا کہنا ہے کہ اس کے اس گروپ سے روابط تھے، مگر لیگ ان دعووں کو رد کرتی ہے۔ اینڈریز نے ناروے میں دہشت گرد حملے کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ حملوں سے کچھ دیر پہلے ہی اس نے 1500 صفحات پر مشتمل اپنا اسلام مخالف منشور ایک ویب سائٹ پر ڈالا تھا، جس میں اس نے دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے برطانوی بلاگر پال رے کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ پال نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے، مگر تسلیم کیا ہے کہ وہ اینڈریز کے ساتھ روابط میں تھے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے نظریات سے متاثر ہوا ہو۔ بے شک ہمارے خیالات میں مطابقت تو ہے، مگر میں اینڈریز کے قول و فعل اور اپنے نظریات کو ایک جیسا نہیں کہوں گا۔ میرا یہی موقف رہے گا، اس لیے کہ ہلاک ہونے والے بچے معصوم تھے۔ پال اینڈریز کے حملوں کی مذمت کرتے ہیں، مگر یورپ کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ دائیں بازو کے نظریات کے حامی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی سوچ پھیلا رہے ہیں۔ میرے خیال میں انٹرنیٹ پر اس طرح کی کافی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ناروے میں اینڈریز کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہم خیال افراد کے ساتھ رابطے میں تھا، مگر انگلش ڈیفنس لیگ جیسے گروہوں نے ایک ادارے کے طور پر اینڈریز کے حملوں سے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے۔ ناروے کی پولیس کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اینڈریز نے یہ حملہ اکیلے ہی کیا تھا، اور جیسے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطوں کو تلاش کرنا مشکل نہیں۔ ایسے کوئی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آئے جن سے ظاہر ہو کہ آپس میں رابطے کے لیے یہ انتہا پسند گروہ کوئی بہت پیچیدہ اور محفوظ الیکٹرانک طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اسلامی انتہا پسندوں کے مقابلے میں یہ گروہ سادے طریقے استعمال کرتے ہیں جن کا سراغ لگانا مشکل نہیں۔ سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ دائیں بازو کے انتہا پسند انٹرنیٹ کو نظریات کی ترویج کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں، مگر ابھی تک ایسا نہیں لگتا کہ یہ استعمال تشدد کے واقعات کی منصوبہ بندی کے لیے بھی ہے۔ صلاح ہینسی کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔